صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد و آل محمد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. درود بر محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت و ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آپ اور ہم اس وقت اس شب دعا میں موجود ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز سے حاضر ہیں کہ اس کے باب رحمت کو کھٹکھٹانے کے لیے آپ کے ہاتھوں میں دعائے کمیل موجود ہے. اور جو شب خاص نسبت رکھ رہی ہے شب دعا کے عنوان سے بھی، اور خاص امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی، اگر غور فرمائیے تو یقیناً آپ کی اور ہماری پہچان اگر عالم اقوام میں دیکھا جائے تو آپ اور ہم پہچانے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اعتبار سے. تو گویا رسول اللہ آپ کی پہچان بن رہے ہیں عالم اقوام میں. اور جب عالم اسلام کی بات کی جائے تو جب وہاں آپ کی آئیڈنٹی چیک کی جاتی ہے تو پھر آپ پہچانوائے جاتے ہیں. آج جن کی جو شہادت کی شب ہے جو گزر گئی ہے، تو گویا آپ کی پہچان اگر عالم اسلام میں ہو رہی ہے تو آپ علوی نہیں کہلا رہے، حسینی نہیں کہلا رہے، آپ جعفری کہلا رہے ہیں. اگر فقط اس عنوان سے ہی گفتگو کی جائے تو گویا آپ نے اپنے دور میں جہاں اسلام ناب محمدی کو محفوظ فرمایا، وہیں خاص وہ قوم، وہ گروہ کہ جو کہ اس مین اسٹریم پر چل رہا تھا، کہ جس نے احکامات وہاں سے لیے جو کہ اصل منبع ہے جہاں سے پروردگار عالم نے ان احکامات کو جس کے ذریعے سے جاری کیا، جنہوں نے ویسے ہی ان احکامات کو لیا، تو آپ نے اس اسٹریم کی آئیڈنٹی اور تشخص اور اس کی انفرادیت کو بھی محفوظ رکھا
کہ دائیں بائیں سامنے پیچھے اوپر ہر طرف سے اگر باطل نظریات اسلام کے احکامات میں کہیں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچ دی کہ یہ ہے جو حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ جو نظریات رائج ہو چکے یا ہو رہے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب معتزلیوں نے ایک نظریہ پیش کیا، اشعریوں نے ایک نظریہ پیش کیا، اور آپس میں ان کا علمی اگرچہ اختلاف شروع ہوا اور اس کے نتیجے میں جناب فرقہ جات مزید بڑھنا شروع ہوئے اور انحراف پیدا ہوا، تو امام علیہ السلام نے وہ موقف اختیار کیا۔ اگرچہ مسائل بہت ہیں، میں ایک مسئلے پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، جبر اور اختیار کے معاملے میں، جہاں اشعریوں نے یہ کہا کہ جناب ہم مجبور محض ہیں، جہاں معتزلیوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم مکمل اختیار رکھتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا اسٹیٹمنٹ ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے بلکہ امر تو اس کے درمیان میں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ جہاں مختلف اس انداز کے نظریات کا حملہ ہو رہا ہے اصل اسلام ناب محمدی پر، تو وہاں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس اعتبار سے جہاں شب دعا ہے اور منسلک ہے، منسوب ہے خاص آج امام سے، تو میں نے اپنے موضوع کا انتخاب بھی یہی کیا کہ کوئی ایسا موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ جس میں دعا کا تذکرہ بھی ہو اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی خاص انداز سے تذکرہ ہو، کہ جہاں امام اتنے محاذ پر لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور یہ جملہ میری زبان پر جاری ہو گیا تو بیان کرتا چلوں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں عموماً یہی ڈالا جاتا ہے نا، جہاد کا مطلب کیا ہے، کہا اگر آپ لکھیے گوگل پر اور لکھیے جہادی تنظیم تو دیکھیے تصویریں کون سی آئیں گی۔ اگر گوگل سے پوچھیں گے تو انکل گوگل کیا بتائیں گے جہاد کیا ہوتا ہے، تو وہاں پر ڈھاٹے باندھے ہوئے عجیب عجیب قسم کے لوگ سمجھ میں آ جائیں گے کہ جناب یہ جہاد ہوتا ہے، اور پھر ان کو کہا جائے گا ملیٹنٹس ہیں، اور کون سے ملیٹنٹس ہیں، کہ اسلامک ملیٹنٹس ہیں، اور وہ ان کو جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہوگا وہ ٹیررسٹ کے طور پر کیا جا رہا ہوگا، تو ٹیگ جہاد ایکویلنٹ ٹو ٹیررزم سے جوڑ کر اس قسم کی کوئی چیز رکھی جائے گی۔ اور آپ کے اور ہمارے یہاں پر بھی پھر جب اس انداز کے بہت محتاط گفتگو کر رہا ہوں کہ جو شاہ سے بڑھ کر شاہ کا وفادار اگر ہو تو پھر وہ بھی پریشان ہو جائے گا کہ نہیں یہ تو صحیح بات ہے، یہ تو جہاد تو ٹیررزم ہوتا ہے، تو بچوں کے نصاب سے وہ قرآن کی آیات نکال دی جائیں جس میں جہاد کا تذکرہ ہے کہ بچوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں۔ تو جب اس انداز کی بات کی جائے تو جہاد کی وہ شکل جو اصلاً ثقافت اسلامی میں جسے جہاد کہتے ہیں اس کو مکمل طور پر مسخ کر کے پیش کیا جائے، اور اس کے بعد آج نصاب سے نکالیں، اور کل کوئی اسکالر سامنے کھڑا ہو جائے کہ پھر قرآن میں بھی کیا کر رہی ہیں یہ آیات، ان کو بھی نکال دیا جائے۔ تو اس انداز سے جہاں حملے ہو رہے ہیں نہ صرف پہلے زمانے میں بلکہ آج بھی ہو رہے ہیں، آج یہ تو جاری و ساری ہیں، تو وہاں جہاد سے کیا عنوان لیا گیا، جہاد سے مراد اگر وہ لے لیا گیا ہے تو یہ تو انتہائی غلط معاملہ۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب ہے صحیح کوشش، جو یکسوئی کے ساتھ اپنی پوری قوت کے ساتھ کوئی کوشش کی جائے کسی امر کے حصول کے لیے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ وہ استاد جو اپنے مدرسے کی طرف گامزن ہے، پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جہل ختم ہو جائے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جہاد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ وہ طالب علم جو گھر سے نکل رہا ہے علم کے حصول کے لیے، وہ کیا کر رہا ہے؟ جہاد کر رہا ہے۔ یقیناً خاص آپ اگر گھر سے کمانے کے لیے نکل رہے ہیں، لقمہ حلال کے لیے نکل رہے ہیں تاکہ میں اپنے گھر میں اپنے عیال کی پرورش، اپنی کفالت کر سکوں، بچوں کی پرورش کر سکوں لقمہ حلال سے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ جہاد کر رہے ہیں۔
تو کیوں نہیں جب ہم جہادی تنظیم کی بات کرتے ہیں تو کیوں نہیں کوئی ایجوکیشنل آرگنائزیشن سامنے آتی؟ کیوں نہیں کوئی اور اس انداز کی تنظیم سامنے آ جاتی؟ تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام جہاد فرما رہے تھے تو فوراً ذہن میں جاتا ہے کہ امام نے تلوار تو اٹھائی نہیں تو جہاد کیسے کر رہے تھے؟ تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جناب اگر کوشش کا نام کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے یکسوئی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ جو کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس کا نام جہاد ہوتا ہے، اگر طاغوت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا نام جہاد ہوتا ہے، تو بتائیے کون سے امام ہیں آپ کے جنہوں نے جہاد نہیں کیا؟ تو یقیناً اگر تمام ائمہ نے اس انداز سے جہاد کیا ہے تو خود حضرت یا خاص حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاد کیا ہوا؟ وہ یہی جہاد ہوا کہ اسلام میں نام محمدی کی جہاں حفاظت کرنی ہے وہاں شیعہ آئیڈنٹی کو، خاص مکتب اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ان کے ماننے والوں کی ان آئیڈنٹی کو سیکیور بھی کرنا ہے، تو یہ آپ کا جہاد ہوا۔ تو اس امر میں خاص جو دعا کا چیپٹر ہے، آپ نے عموماً امام زین العابدین علیہ السلام کو ہی فقط سنا ہے نا دعا کے عنوان سے، آج کی شب میں ہم چھٹے امام کو دعا کے عنوان سے سنیں گے۔ درود پڑھیں محمد وآل۔ دعا یعنی کہ کیا؟ دعا یعنی مخلوق کا خالق سے رابطہ۔ دعا یعنی کہ کیا؟ یعنی آپ اور ہم جس عالم میں موجود ہیں اسے کون سا عالم کہتے ہیں؟ عالم اسفل، یہ پست عالم ہے، دنیا پست ہے، اس پستی کے اندر آپ اور ہم موجود ہیں، یقیناً اس عالم میں پست میں موجود ہیں، اور اس کے مقابل پر جو عالم ہے وہ کون سا عالم ہے؟ عالم بالا، عالم بالا کی رفعت، عالم بالا کی جو خاص جس کو آپ کہیں کہ اس کی وسعت، اس کا خالص ہونا اور اس عالم کا پست ہونا، اگر ان دونوں کو کمپیئر کریں تو یقیناً اس عالم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ جناب اس عالم بالا سے اس انداز سے ارتباط کر سکے اپنے ہی تئیں۔ تو پروردگار عالم نے لطف فرمایا کہ اس عالم پست میں ارتباط کے لیے پروردگار عالم نے یہ لطف فرمایا کہ اس نے وحی کے سلسلے کو جاری کیا۔ تو گویا میں کہہ سکتا ہوں نا کہ خالق نے مخلوق سے بات کرنے کے لیے کس راستے کا انتخاب کیا؟ وحی کے سلسلے سے، آپ تک احکامات پہنچائے وحی کے سلسلے سے۔ تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عالم بالا کا ارتباط ہو گیا وحی کے سلسلے سے، وحی کے ذریعے سے۔ یہ ایک ارتباط ہے جو کہ خالق نے مخلوق سے کیا ہے۔ اب ذرا اس چیز کو پلٹیے اور سوچئے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس عمل کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ دعا مانگنے کا عمل، یہ کوئی اس کو ہلکا نہ جانیے، اس کو کمتر نہ سمجھیے۔ ابھی بیان کیا کہ وہ عالم بالا اس عالم پست سے ارتباط کر رہا ہے، کیسے؟ وحی کے ذریعے سے۔ ایک شے تو آپ کے ہاتھوں میں بھی اس نے رکھ دی ہے کہ جب تم اس عالم پست کا ارتباط عالم بالا سے کرنا چاہو دعا کے ذریعے سے کر سکتے ہو۔ درود بر محمد و آل محمد، دعا کے ذریعے سے کر سکتے ہو۔ تو اب میں اس جملے کو پلٹ کر کہہ سکتا ہوں نا کہ اگر وحی عالم بالا سے پست کا رابطہ ہے تو پھر دعا عالم پست سے عالم بالا کا رابطہ ہے۔ اور اس میں یہ دیکھیے اس نے کسی خاص اس انداز سے کوئی بیریئر سیٹ نہیں کیا ہے، کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، قرآن کا معجزہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے پروردگار اس میں؟ اذا سألک عبادی عنی، کیا ترجمہ ہے؟ جب تجھ سے میرا بندہ، اذا سألک، جب تجھ سے
سألک سوال کرے، کون؟ عبادی میرا بندہ. پروردگار کی جو یہ یائے نسبتی ہے، میرا بندہ، اس میرے کی چاشنی کو تو محسوس کریں. جب تجھ سے سوال کرے میرا بندہ، عنی، میرے بارے میں. تو اب مجھے یہ بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے آیت کو یہیں روکتے ہیں، اسلوب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر آپ سے یہ کوئی بات کہی جائے، اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اس سے کہہ دینا کہ آغا درس دے رہے ہیں، تو اس سے کہہ دینا. یہ جملہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہیے گا کہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلوب ہے آپ کی زبان میں بھی، آپ کے کلام میں بھی، اور عربی میں بھی یہی اسلوب ہوگا. لیکن قرآن کریم کی جب اس آیت کے اوپر نظر کرتے ہیں تو ایک عجیب لطف نظر آتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں تجھ سے سوال کرے تو پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. یہی تو نہیں چاہتا وہ. اس سے کہہ دو کا فاصلہ بھی اسے گوارا نہیں ہے، اسی لیے کہتا ہے فَإِنِّي قریب، بس میں قریب ہوں. جب میرا بندہ مجھ سے تجھ سے میرے بارے میں سوال کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ متوجہ ہے، میری طرف متوجہ ہوا ہے. تو یاد رکھنا مجھ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی ہے، فقط نیت کی ضرورت ہے. ہم تم سے دور ہی کب ہوئے تھے؟ ہم تو تم سے قریب تھے، تم ہی ہم سے دور چلے گئے تھے. پروردگار عالم تو کافر سے بھی قریب ہے. پروردگار عالم یقین جانیے مومن سے بھی قریب ہے، کافر سے بھی قریب ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافر نے پروردگار عالم سے فاصلہ کر لیا ہے. یعنی کہ کیا؟ یعنی اس کی رحمت سے دور ہے. پروردگار کسی کرسی پر تو بیٹھا نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ قربتاً اللہ تو کھسک کر تھوڑا سا کرسی کے قریب ہو گئے. یہ جو قربت ہے یہ کوئی زمانی اور مکانی قربت تو نہیں ہے نا. یہ تو زمانی اور مکانی قربت ہوتی ہے کہ جس کے اوصاف یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ مثلا اگر آپ ممبر کے قریب ہیں تو آپ ممبر سے دور ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ممبر کے قریب ہیں تو پلٹ کر ممبر آپ کے قریب ہے، اور اگر آپ ممبر سے دور ہیں تو یقیناً ممبر آپ سے دور ہے. پلٹ کر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ تو جہاں اس انداز کے مکانی فاصلوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شے دوسری شے سے دور ہے تو دوسری شے پہلی شے سے بھی دور ہے، اور اگر پہلی شے دوسری شے سے قریب ہے تو دوسری شے پہلی شے سے بھی قریب ہے. یہ مکانی فاصلے میں اس انداز کا معاملہ چل جائے گا. لیکن جب خدا کے باب میں بات کی جائے، قربتاً اللہ والی بات کہ خدا سے قریب ہونا یا خدا کا قریب ہونا، تو یہ بات تو طے ہے کہ خدا تو قریب ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ وہ قریب ہے تو تم بھی اس کے اتنے ہی قریب ہوگے. یہ کہنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تو مخلوق سے قریب ہے، لیکن مخلوق کا کیا کیا جائے کہ جب وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتی ہے تو یہ پروردگار عالم سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ عجیب معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو اس سے قریب لیکن یہ اس سے دور. اللہ اکبر. یعنی کہ کیا؟ یعنی اس کی رحمت تو برس رہی ہے لیکن تم اتنا دور چلے گئے کہ اس رحمت کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہی کو کھو دیا. اس بنجر زمین کی طرح کہ جس پر بارش تو برسی ہے لیکن سبزہ نہیں اگ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زرخیزی ہی نہیں ہے. تم زمین کو زرخیز تو کرو. پروردگار عالم کی رحمت تو برس رہی ہے. پس عزیزوں، اس اعتبار سے ہم نے یہ دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مختلف محاذ پر اسلام ناب محمدی کا دفاع کیا، جہاں عقائد کے اندر دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، جہاں خاص نظریات میں ہمیں دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، وہاں امام علیہ السلام نے خاص دعا کو خاص اہمیت دی کہ اس ہتھیار کو چھوڑ نہ دینا.
مختلف اوقات میں، مختلف ایام میں فرمایا کہ دیکھو علیکم بدعا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم دعا مانگو، ضروری ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ دعا مانگو؟ اس لیے کہ کوئی فکر ہے جو رائج ہو رہی ہے، اور اس سے پچھلے ائمہ سے بھی سوال کیا گیا، خاص جناب امیر سے بھی پوچھا گیا اس عنوان سے، گویا اس وقت کی فکر یہاں تک بھی کہیں نہ کہیں چلی آ رہی تھی کہ پوچھنے والا کہہ رہا کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی، کہ جو لکھا ہے وہ تو مل کے رہے گا، تو جو لکھا ہے وہی ملنا ہے، تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسے یہی کہہ کر جواب دیا کہ اچھا اگر یہی لکھا ہو کہ جب مانگے گا تو ملے گا، جو کہہ رہا ہے کہ بھئی لکھا ہے تو جو لکھا ہے وہ تو ہوگا، تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا اچھا اگر تصور کر لے کہ یہی لکھا ہو کہ جب مانگے گا تو ملے گا، تو پھر بھی مانگنا ضروری ہوگا۔ خطبہ طویل ہے، درمیان سے عرض کیا، پھر بیان کیا سن کہ رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ جو تیرے پیچھے آ رہا ہے، اور ایک وہ کہ جس کے پیچھے تجھے جانا ہے۔ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی کوشش کرتا ہے۔ یہ جسے آپ توفیق کہتے ہیں، یہ توفیق کیا ہے؟ فلاں کو توفیق ہوئی ہے تو اس نے یہ کام کیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ یہاں شب دعا میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو منطوق ہوا نا، مفہوم کیا ہوا؟ مفہوم یہ ہوا کہ جو یہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب اسے توفیق نہیں ہوئی ہے، تو پھر جسے توفیق نہیں ہوئی ہے اس کا قصور کیا ہے؟ اور جسے خدا کی طرف سے توفیق ہوئی ہے اس کا کمال کیا ہے؟ اگر اس کو توفیق ہو گئی ہوتی تو وہ بھی آ جاتا، اور اگر آپ کو توفیق نہیں ہوتی تو آپ بھی نہیں آتے۔ توجہ ہے؟ کمال کس کا ہے اور قصور کس کا ہے؟ توجہ۔ اگر کوئی یہ سوال کرے تو اس کو کیا جواب دیجئے گا؟ جواب یہی ہوگا کہ تمہارے سوال میں ہی جواب موجود ہے کہ اللہ کی توفیق ہوئی ہے فلاں پر، تو سوال یہی ہے کہ فلاں پر ہی کیوں ہوئی ہے؟ اس پر جس پر نہیں ہوئی تو اس پر کیوں نہیں ہوئی؟ جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ اس پر توفیق ہوئی ہی اسی لیے ہے کہ اس نے پہلا قدم بڑھایا تھا، اس نے ایک قدم بڑھایا ہے، 10 قدم ہماری رحمت چل کر اس کی طرف گئی ہے۔ اور اگر وہ اپنے تئیں اپنے کچھ اس انداز کی بات کرتے جیسے مولا فرماتے تھے کہ تم کیسے ہو جب میں تمہیں جہاد کے لیے کہتا ہوں، جب میں تمہیں خاص جنگ کے پر چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو، کبھی گرمی کا بہانہ کرتے ہو، کبھی سردی کا بہانہ کرتے ہو، یا اشباہ الرجال ولا رجال، جناب اے مردوں کی صورتیں رکھنے والے نامردوں، یہ امام کا شکوہ ہے، نہج البلاغہ میں جا کے پڑھیے، خطبہ ہے پورا۔ میت الاحیاء، اے زندہ مردوں، یعنی چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، لیکن زندگی نہیں ہے۔ کیوں؟ زندگی تو نام ہی اس شے کا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو اسے جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں۔ تو گویا اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینے کا نام زندگی ہے، اور ان سے منہ پھیر کر لوٹ جانے کا نام موت ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیے تو یقیناً آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ کیسے تم لوگ ہو، میں اپنے 10 دے کر دشمن کا 1 لے لوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا دشمن کی وہ منقبت بیان ہو رہی ہے؟ سمجھیے، بہرحال ایک شے کیا ہے، یعنی وہ متحد ہیں، وہ باطل پر ہو کر متحد ہیں، تم حق پر ہو کر منتشر ہو۔ امام گلہ کر رہے ہیں، امام شکوہ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یقیناً ہم نے ائمہ کو شکوہ کرتے ہوئے دیکھا۔ خود چھٹے امام ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ آپ قیام کیجئے،
آپ کے لیے بہت سے لوگ ہیں جو کہ تیار ہیں. کہا کتنے ہوں گے؟ کہا 1,00,000 تو ہوں گے. کہا کیا واقعی 1,00,000 لوگ آمادہ ہیں؟ کہا 2,00,000 لوگ موجود ہوں گے. کہا کیا واقعی 2,00,000 بھی ہیں؟ کہا اس سے بھی زیادہ. اچھا، یہ دعویٰ تھا کہ اتنے لوگ آپ کے لیے نکلیں گے. کچھ دیر کے بعد امام کا گزر کہیں سے ہو رہا، وہ شخص بھی موجود تھا. سامنے کچھ بھیڑیں تھیں جو چر رہی تھیں. امام نے اشارے سے کہا اگر اتنے بھی ہوں تو میں قیام کر لوں. جب گنا تو 17 کے قریب بھیڑیں تھیں. 1,00,000 ہوں گے، 2,00,000 ہوں گے. امام کہہ رہے ہیں اتنے بھی ہوں تو میں. تو کیا مطلب؟ یہ جو شاگرد بیٹھے ہیں 4,000، یہ کون ہیں؟ 17 لوگ نہیں تھے جی. لوگوں کے جنگل میں امام تنہا تھے. لوگ مسئلہ تو پوچھنے آتے تھے ویلیو ایڈڈ سروس کے طور پر کہ جب مسئلہ پیش آئے گا تو آپ کے پاس آ جاؤں گا اور اس کے بعد میری زندگی چل رہی ہے 9 to 5، میرا کام چل رہا ہے. ہاں اگر ضرورت پڑی تو آپ کے پاس آ جاؤں گا. اس طریقے سے ظہور نہیں ہوتا. اس طریقے سے امام علیہ السلام اس طریقے سے اس انداز سے قیام نہیں کرتے کہ جس انداز سے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کنٹینجنسی پلان ہوگا. تو پھر غیبت میں جانا پڑتا ہے. اس کے انتہا یہ ہے. تو اس کو پلٹ دیجئے. پرائیورٹیز کیا ہیں؟ اگر امام علیہ السلام پرائیورٹی کے اوپر ہوں گے تو پھر یقیناً معاشرہ اس انداز کا نہیں ہوگا جس انداز کا ابھی ہے. تو پس امام علیہ السلام دعا کہہ کے تمہیں چاہیے کہ تم دعا کرو. مانگنے والا سامنے والا گویا دعا کو کوئی آپشنل چیز سمجھ رہا تھا. امام نے زور دے کر کہا تمہیں چاہیے کہ تم دعا کرو. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَقْرَبُونَ بِمِثْلِهِ، تم پروردگار عالم کے قریب نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ اگر اس کو استعمال کرتے ہو، اس ہتھیار کو لیتے ہو، اگر دعا کرتے ہو. اور کہا کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز اگر ہو تو وہ بھی پروردگار عالم سے طلب کرو، مانگو. بس اسی اعتبار سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام کے صحابی ہیں میسر، اور امام اس سے فرماتے ہیں کہ یا میسر ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ منہ. کہتے ہیں اے میسر مانگو، یہ مت کہو کہ بس بات ختم ہو گئی، یعنی کہ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا. کہا نا، مانگو. کیوں؟ کہا ان عند اللہ عز وجل منزلتا لا تنال الا بمسالۃ. کہا دیکھو تم مانگو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک درجہ ہے جو مانگنے کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا ہے. وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا سَدَّ فَاهُ وَلَمْ يَسَأَلْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا. بس اگر کوئی شخص اپنا منہ بند کر بیٹھا رہے اور خاموش رہے تو پھر اس کو کوئی چیز نہیں دی جاتی ہے. یعنی کہ تم اس دنیا میں بھی جب تم کچھ سوال کرتے ہو تبھی تو تمہیں دے دیا جاتا ہے نا. تو تم مانگو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَسَأَلْ تُؤْتَى، بس سوال کرو تمہیں ملے گا. یا میسر انہو لیس. اب اس کے بعد پھر ایک اصول بیان کر رہے ہیں، اور یہ اصول کم از کم 5 سے 6 احادیث میں نے پڑھا کہ امام فرما رہے ہیں کہ یا میسر انہو لیس من باب یقرع الا یؤشک ان یفتح لصاحبہ. کہ اے میسر کوئی دروازہ نہیں جس پر دستک دی جائے مگر وہ جلد ہی اپنے مالک کے لیے کھل نہ جائے. یعنی سمجھیے کہ جب ہم کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور وہ متوجہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ دروازہ کھولتا ہے. آپ کس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں. وہ جو قریب ہے وہ کہہ رہا. بس
اسی چیز کو اگر محسوس کر سکتے ہیں تو جناب امیر کے اس جملے سے محسوس کیجئے کہ الہی قرعت باب رحمتک بید رجائی، اے میرے پروردگار میں تیری رحمت کا دروازہ امید کے ہاتھوں سے کھٹکھٹا رہا ہوں، رحمت کا دروازہ امید کے ہاتھوں سے کھٹکھٹا رہا ہوں۔ وَحَرَبْتُ إِلَيْكَ لَوْجِعًا مِّن فَرَطِ أَهْضَائِ، حَرَبْتُ میں اپنی حاجت ہوا، اپنی خواہش نفس سے گھبرا کر تیرے پاس گویا بھاگ کر آیا ہوں۔ تو کیا کر، تیرے پاس میں اس انداز سے آیا ہوں، گھبرایا ہوا آیا ہوں۔ گھبرایا ہوا نہ جان پتہ ہے کون آتا ہے؟ توجہ توجہ، اگلا جملہ بھی اس پچھلے جملے کو بیک کرے گا، بلکہ پہلے اگلا جملہ ہدیہ کروں پھر بیان کروں۔ اور جب اس گھبراہٹ میں تیرے پاس آیا ہوں، گھبرا کر اپنی ان خواہشوں سے جن کے اندر میں لوٹ پوٹ ہو گیا تھا، تیرے پاس آیا ہوں، تو اب کس عالم میں آیا ہوں؟ کہتے ہیں کہ وَأَلَّقْتُ بِأَطْرَافِ حِبَالِكَ أَنَامِلَ وَلَوْئِ، اللہ اکبر، کہ محبت کی انگلیوں سے تیرے دامن رحمت کو تھام لیا ہے۔ تین کام کیے، کیا؟ تیری رحمت کا دروازہ امید کے ہاتھوں سے کھٹکھٹایا، اپنی ان خواہشوں سے گھبرا کر آیا ہوں۔ کبھی اس گھبراہٹ کو دیکھنا ہو نا، کسی بچے کو دیکھنا، توجہ، مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، اللہ نے اپنے نور کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے مثال۔ کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے جو کہ مٹی میں کھیل رہا ہوتا ہے، لباس آلودہ ہو گیا، کیچڑ لگ گیا، سارے کپڑے میلے ہو گئے، میل کچیل میں ہو گئے، کبھی اچانک ایسا ہوا کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی شے آ گئی کہ بچہ گھبرا گیا، ڈر گیا، تو فوراً ماں کے پاس جاتا ہے۔ اور ماں کی شفقت کیا ہے کہ جب بچہ گھبرایا ہوا آتا ہے نا، تو ماں یہ نہیں کہتی کہ یہ تمہارے دامن پر، تمہارے لباس پر اتنا کیچڑ کیوں لگا ہوا ہے، یہ میل کچیل کیوں لگا ہوا ہے۔ جب بچہ گھبرایا ہوا ماں کے پاس آتا ہے، ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، تو ماں کا شفقت کا ہاتھ بھی اس کے سر پر آ جاتا ہے۔ ماں بڑھ کر گلے لگا لیتی ہے، نہیں پوچھتی کہ تیرے لباس کو کیا ہو گیا، نہیں پوچھتی کہ تو نے یہ اپنے ساتھ کیا کر لیا، نہ اس کی گندگی سے اس کی ماں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، بلکہ شفقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ اسے بڑھ کر اپنے گول میں لے لیتی ہے، اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، آج ایسا ہی ہو گیا ہے پروردگار، میں نے خود کو آلودہ کر لیا ہے اپنی خواہشوں سے، میں نے خود کو آلودہ کر لیا ہے، اپنے لباس کو میں نے آلودہ کر لیا اپنی خواہشوں سے، اب گھبرا گیا ہوں اپنی خواہشوں سے، کہاں جاؤں، تیرے پاس پلٹ کر آ گیا ہوں، اور اپنی ان محبت کی انگلیوں سے تیرے دامن رحمت کو تھام لیا۔ بس اب اگر ایک ماں کا انداز یہ ہے کہ بچے کو بڑھ کر گلے لگا لیتی ہے، تو تیری رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ پس عزیزوں، امام فرماتے ہیں اکثر من دعا، تم اکثر، متعدد، مطلب کہ جتنا تم سے ممکن ہو سکے دعا مانگو۔ فَإِنَّهُ مِفْتَاحٌ كُلُّ رَحْمَةٍ، یہ ہر رحمت کی چابی ہے۔ وَنَجَاهُ كُلُّ حَاجَةٍ، ہر حاجت کی حاجت روائی اس دعا سے ہوتی ہے۔ وَلَا يَنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ، اور دعا کے بغیر وہ چیز نہیں مل سکتی جو اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر وہی والی بات فرماتے ہیں جو اس سے پہلے کہا، وَلَيْسَ مِن بَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا يُوشِكُ أَن يَفْتَحَ لِصَاحِبِهِ۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ سورہ فاطر کی 2 نمبر کی آیت، جہاں پروردگار عالم اس انداز سے مخاطب ہے، بہت توجہ، مَا يَفْتَحَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یعنی اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ بندوں کے لیے جب رحمت کو کھولتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها،
جب اللہ بندوں کے لیے رحمت کو کھولتا ہے تو کسی میں دم نہیں ہے، اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اس رحمت کو بند کر سکے۔ جب پروردگار عالم نے کسی کے لیے رحمت کو کھولا تو اب اس رحمت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کو پلٹ دیجئے، یہ منطوق تھا، تو مفہوم دوسری طرف سے جو اگلی ہی ٹکڑے میں بیان ہو رہا، کہ جب پروردگار عالم جیسے ہی وہ کسی کے لیے خدا نخواستہ رحمت کو بند کر دیتا ہے تو اب کوئی نہیں ہے کہ جو اس رحمت کو کھول سکے۔ توجہ ہے، یہاں تک پروردگار عالم نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ دیکھو، اس کے بعد اس جملے کے بعد کہتا ہے کہ وہی یاد رکھو، وَهُوَ العزیز الحکیم۔ عزیز کہتے ہیں رولر کو، حکیم کہتے ہیں جو صاحب حکمت ہے، کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہی تو حکم دینے والے ہیں، اور ہمارا حکم بربنائے حکمت ہے۔ توجہ، تو پروردگار عالم نے جب اپنی سپریمیسی کا اعلان یہاں پہ کر دیا، اس آیت کے بارے میں چھٹے امام سے سوال کر لیا گیا۔ درود بر محمد وا۔ حماد بن عثمان رفعہ الی ابی، حماد بن عثمان نے اپنے بابا کی طرف اشارہ کر کے، یعنی کہ ان کی طرف پھیر کر، کہ میں نے ان سے سنا اور انہوں نے چھٹے امام سے سنا کہ امام فرما رہے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں سورہ فاطر کی کہ اس سے کیا مراد ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، قال، وہ جو کہا کہ کوئی کھول نہیں سکتا ہے، تو کہا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ تو امام نے پہلے تو یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا، قال الدعا، کہ وہ دعا وہ چابی ہے، کہ اگر اس نے رحمت کو بند کر دیا ہے اور تم کھولنا چاہتے ہو، دعا کے ذریعے سے اسے کھول سکتے ہو۔ اور دوسری طرف جب یہی حدیث ایک اور طرق سے ہم تک پہنچی اور امام سے پوچھا گیا، اس کو محسوس کیجئے گا امام نے کس انداز سے بیان فرمایا کہ جب پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں تو امام علیہ السلام نے فرمایا، قال ہی ما اجر اللہ علی لسان الامام، اللہ تعالیٰ نے یہ وہی ہے، یعنی اگر پروردگار نے کسی کے اوپر رحمت کو بند کیا تھا تو گویا ایک راستہ موجود ہے اس کے پاس، اور وہ کیا ہے؟ دعا کا راستہ موجود ہے۔ دوسری طرف اس کو کھولتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ دیکھو دعا کا راستہ موجود ہے، لیکن یاد رکھنا یہ وہی ہے جو خدا نے امام کی زبان سے کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی حجت زمان کے ساتھ ارتباط کرے، توسل کرے، تو یقیناً امام زمان سبب قرار پا سکتے ہیں کہ وہ دروازہ رحمت جو بند ہو گیا ہے امام زمان علیہ السلام کے طفیل سے کھولا جا سکتا ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اب آپ مجھ سے دلیل مانگیے قرآن کریم میں، آپ کہیں خدا تو جناب ڈائریکٹ سنتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، تو پھر یہ حجت زمان کو کیوں درمیان میں شامل کر رہا؟ یہی بیان فرمانے کے لیے سورہ نساء کی 64 نمبر کی آیت میں دیکھیے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تو یقیناً جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا تھا، اگر جاؤکا، اے حبیب اگر تیرے پاس آتے، فاستغفر اللہ، پس اللہ سے مغفرت طلب کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول اللہ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقیناً پروردگار عالم کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے۔ آج پتہ چلا کہ خدا رحمان تو سب کے لیے ہے، رحیم سب کے لیے نہیں ہے۔ رحیم اس کے لیے ہے جو امام زمان کی معرفت رکھتے ہوئے توسل کر رہا ہے پروردگار عالم سے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ پس عزیزوں،
امام فرماتے ہیں فَاسْأَلُ اللَّهُ الْعَافِيَةَ، اللہ سے سوال کرو عافیت کا، وَأَطْلُبُوهَا، اور اس سے طلب کرو، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، نہیں ہے کوئی حول اور قوت مگر یہ کہ پروردگار کی، اکثر من الدعاء، جتنا ممکن ہو سکے دعا مانگو، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِ الَّذِينَ يَدْعُونَهُ، بس اللہ محبوب رکھتا ہے اس شہ کو کہ جو دعا مانگتا ہے، مانگنے والے ہو نا دعا، اللہ محبوب رکھتا ہے اسے کہ جو دعا مانگتا ہے۔ وعد عبادہ المؤمنین الاستجابہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے میں قبول کروں گا۔ واللہ مصیر دعاء المؤمنین یوم القیامہ لہم عملا یرزیدہم بہ فی الجنہ، اللہ تعالی یقیناً مومنین کے اس عمل کو بڑھا دیتا ہے، اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، کب؟ قیامت کے دن جنت میں، اور اس کے بعد پروردگار عالم کی وہ رحمت خاصہ جو اس دعا مانگنے کے نتیجے میں ملی۔ اللہ اکبر، دو صورتیں ہوں گی، یا تو دعا قبول ہوگی یا دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر تو قبول ہوگی تو سمجھ جانا کہ جو تم نے چاہا تمہیں مل گیا، اور اگر ابھی قبول نہیں ہو رہی تو پھر سمجھ جانا کہ اب جو وہ چاہتا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ تو دونوں طرف سے تمہاری ہی کامیابی ہے، اور عجب نہیں کہ ایک روایت کی تلخیص کر رہا ہوں کہ جب مومن کو وہاں جنت میں کچھ اجر دیا جائے گا اور اس اجر کو دیکھ کے وہ حیران و پریشان کہ اتنا اجر کس چیز کا؟ کہا یہ وہ دعا تھی جو تم نے مانگی تھی، وہاں تو ہم نے قبول نہیں کی، یہ اس دعا کا اجر ہے۔ وہاں مومن کہے گا اگر ایسا ہی ہے تو دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہیں کرنی تھی، یہیں پر سب کچھ دے لینا۔ درود پڑھیے محمد والے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَكْثِرُوا ذَكْرَ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ہو اتنا تم دعا کرو، فی کل ساعت، ہر ساعت کے اندر، من ساعات اللیل والنہار، چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو۔ گویا نماز کا تو ایک وقت معین ہے نا، دعا کا کوئی وقت معین نہیں ہے، جب چاہو دعا مانگ سکتے ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَهُ، اللہ امر کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ کثرت سے اس کا ذکر کرتے رہو۔ واللہ، اب جو کثرت سے ذکر کر رہا ہوگا وہ تو پروردگار کا ذکر کر رہا ہے نا، اس کا اجر جانتے ہیں کیا ہے؟ اگلے ٹکڑے میں سنیے اور اس کی چاشنی کو محسوس کیجئے کہ وہ مومن جو خدا کا ذکر کر رہا ہے وہ تو یہاں سے دیکھ رہا ہے نا، ذرا فریم آف ریفرنس کو بدلو اور دیکھو وہاں کیا ہو رہا۔ فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے خدا کا ذکر کر رہا ہے، واللہ ذاکر من ذکرہ، اللہ ذاکر ہو جاتا ہے اس کا جو اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تم یہاں اس کا ذکر کر رہے ہو، وہ وہاں تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ من المؤمنین، جو مومنین میں سے ہیں، یہ قید لگی ہوئی ہے، جو مومن حالت ایمان میں، حالت تقوی میں خدا کو یاد رکھتا ہے، وہ یہاں خدا کو یاد رکھ رہا ہے، وہاں خدا اسے یاد رکھ رہا ہے۔ ان اللہ، اور یاد رکھنا اللہ، لم یذکرہ احد من عباد المؤمنین الا ذکرہ بخیر، کہ یاد رکھنا اللہ مومن کو یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ خیر کے ساتھ۔ تو جو یا جسے امام کہہ رہے کہ جو اس کی طرف سے آ رہا ہے وہ خیر ہے، یہی سمجھ میں آ گیا کہ جس کے پاس اس کی طرف سے وہ رحمت آ رہی ہے اسی کی خیر ہے، جس کے پاس نہیں آ رہی اس کی خیریت نہیں ہے۔ درود بر محمد و آل محمد پر۔ پس عزیزوں مختصر کروں، حدیث طویل ہے، زمانہ آخر ہے، وہ امام زمان ہی کیا جو زمانوں کے فتنوں کا حل نہ بیان کرے۔ یہ کیا جملہ کہا میں نے؟ چھٹے امام آپ کی فہرست میں چھٹے امام ہیں، لیکن جو زرارہ بن اعین بیٹھے ہوئے تھے نا اس کے امام زمان تھے۔ جو چھٹے امام کے دور میں ہیں، چھٹے امام ان کے کیا ہیں؟ امام زمان۔ تو وہ امام زمان ہی کیا
کہ جو زمانوں کے فتنوں سے بچنے کا حل نہ پیش کرے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کون راوی ہے؟ زرارہ، جانتے ہیں نا زرارہ کو؟ کہا میں امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے نورانی کلمات کو سن رہا تھا. امام علیہ السلام نے پریشانی کے عالم میں عرض کیا کہ ہمارے قائم کے لیے غیبت ہوگی اور لوگ اس کی غیبت میں شک کریں گے. کچھ کہیں گے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، اور کچھ کہیں گے کہ نہیں، پیدا اپنے والد کے انتقال کے 2 سال پہلے پیدا ہو گئے تھے. یعنی ان میں یہ نظر رہے گا کہ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. اور جب اس انداز سے ان میں یہ پریشانیاں بڑھیں گی تو پروردگار عالم گویا کیا کر رہا ہے؟ یہ آزما رہا ہے، یہ آزمائش ہے. اور اس آزمائش کے دور کے اندر کیا ہوگا؟ یقیناً بہت سے لوگ جو ہوں گے وہ آزمائش میں فیل ہو جائیں گے. زرارہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا مولا میں اگر اس زمانے کو پا لوں تو میں کیا کروں؟ تو امام علیہ السلام نے بیان کیا، اب یہ دیکھیے میں کیا کروں. شب دعا میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، امام نے دعا کو ہی سامنے رکھ دیا. یعنی زمانے کے فتنوں سے جب پریشان ہو تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار تمہیں دے رہے ہیں. وہ ہتھیار کوئی اور نہیں، دعا کا ہتھیار ہے. امام نے کہا اس دور میں دعا کے ذریعے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. کون سی دعا؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اے پروردگار مجھے اپنی معرفت عنایت فرما، اگر میں تیری معرفت نہیں حاصل کر سکوں گا تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا. اللہم عرفنی رسولہ. شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کمال دین و تمام النعمہ میں، وہاں سے نقل کر رہا ہوں تو دعا ایسے ہی لکھی ہے جو پڑھ رہا ہوں. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عنایت فرما کہ اگر میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا. اور جو آخری جملہ ہے وہ گویا مائل سٹون ہے اس دعا کا، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اے پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما کہ اگر میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا تو ضللت عن دینی، میں اپنے جو میرا دین ہے میں اس سے بھٹک جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا. اس دعا کو ہر واجب نماز میں پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے تو یقیناً ان فاسد خیالات سے، ان شر شیطان سے محفوظ رہیں گے کہ جو کہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اس کے بعد دعائے غریق ملا کر پڑھی جاتی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے پروردگار، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم. رحیم کیا کر؟ ثبت قلبی، میرے قلب کو ثابت قدم رکھ. کس پر؟ علی دینک، تیرے دین کے اوپر، وہ جو تیرا راستہ ہے. بس عزیزو، امام علیہ السلام 148 ہجری میں شہادت ہے. اللہ اکبر. اگرچہ میرا موضوع دعا اور امام صادق تھا، میں نے چند دعائیں اور چند امام کے اقوال آپ کے سامنے نقل کیے ہیں. ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا، اور آج کی تقریر کا مائل سٹون، نتیجہ، توجہ، امام زمان علیہ السلام کی خاص نصرت کے لیے یہ جو پڑھتے ہیں نا آپ زیارت عاشور، کس نے دی ہے آپ کو؟ 2 طرق سے آئی ہے.
آخری بات کر رہا ہوں، توجہ نچوڑ دے رہا ہوں. جہاں دعا کے ذریعے سے آپ کو امام علیہ السلام دعا سے لیس کر رہے ہیں، وہاں ایک ہاتھ سے زیارت عاشور پکڑاتے ہیں، جو 2 طرق سے آئی ہے، ایک 5ویں امام سے آئی ہے، ایک 6ٹھے امام سے آئی ہے. دونوں نے نقل کیا ہے. ایک صفوان کے ذریعے سے ملی ہے، ایک علقمہ کے ذریعے سے ملی ہے. جو علقمہ کے ذریعے سے ملی ہے اس میں دعائے علقمہ بھی مل گئی ہے، لیکن جو صفوان کی طرف سے ملی ہے اس میں زیارت ملی ہے. کیا ملا ہے؟ زیارت عاشور. اور دوسری طرف سے کیا ملا؟ دوسری طرف سے وہ دعا ملی کہ جسے آپ نماز فجر کے بعد اپنے امام زمان سے عہد کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا ربط، تعلق، ارتباط پیدا کریں ان دونوں چیزوں میں. کیا چاہ رہے ہیں امام؟ ایک طرف سے دعائے عہد دیتے ہیں، دوسری طرف سے زیارت عاشور پکڑاتے ہیں. یعنی کہ تمہیں جیسا زمانہ بھی میسر آ رہا ہو، یاد رکھنا، کربلا کو سامنے رکھنا، اپنے امام زمان سے وفا کرنا. کربلا سامنے رکھنا، وہاں سے توانائی لینا، وہاں سے دینی حمیت لینا، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کربلا سے لینا. تمہاری مصیبت کیا چیز ہے جو کربلا میں مصیبت تھی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے ہر امام نے کربلا کو یاد کیا. یہاں تک کہ امام حسن کا آخری وقت ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہو سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام حسین کے زمانے کے امام کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہو سکتا. یعنی کہ مصیبتیں کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو جائیں، جب کربلا سامنے آئے گی تو تمہیں گویا اپنی مصیبت ہی نہیں لگے گی. کہو گے جب وہاں یہ ہو سکتا ہے، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں سے تمہیں توانائی ملے گی، یہاں پہ تمہیں طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی قوت ملے گی. اور دوسرے ہاتھ سے دعائے عہد پڑھ رہے ہوگے کہ میں امام زمان سے عہد کر رہا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا یقیناً تیار ہوں، یہاں تک کہ اگر مر بھی گیا اور آنے والے نے پکارا تو اٹھوں گا اسی انداز سے، کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الدائی فی الحاضری والبادی، کہ کفن میرا کھینچا ہوا ہوگا، نیزہ میرا بلند ہوگا، تلوار بے نیام ہوگی. کیسے؟ کفن تو پہن کر لیٹے تھے نا، یہ نیزہ اور تلوار کہاں سے آیا ہے؟ یہ کون سا نیزہ ہے جو بلند ہو گیا؟ یہ کون سی تلوار تھی؟ میں نے تو نہیں دیکھا وادی حسین میں کسی قبر میں کوئی تلوار لے کر لیٹا ہوا ہو. تو یہ کون سی قبر سے برآمد ہو رہے ہو؟ توجہ، آج کی اس تقریر کا واقعتاً مائل سٹون، بس وقت تمام. تو یہ کیا لے کر نکلے ہو؟ نیزہ کیا کرتا ہے؟ وار کرتا ہے. تلوار کیا کرتی ہے؟ وار کرتی ہے. عجب ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ڈھال کدھر ہے؟ ڈھال نہیں ہے. کیوں؟ ذرا غور تو کرو، اپنے اوپر تو غور کرو. ایک ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہو، ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہو. نیزہ دور کے دشمن کو مارتا ہے، تلوار قریب کے دشمن کو مارتی ہے. میرے امام زمان پر اگر دور سے وار ہوگا میں دور سے وار کروں گا، اگر قریب سے وار ہوگا میں قریب سے وار کروں گا. دونوں صورتوں میں امام زمان کا دفاع کرتا ہوا نظر آؤں گا. اب خود پر غور کرو، ادھر ادھر ڈھال نظر نہیں آئے گی، تم خود ہی تو اپنے امام زمان کے لیے ڈھال بن کر سامنے آ گئے ہو. درود بر محمد و آل محمد. فلسفہ امامت، فلسفہ دعا، یعنی امام زمان کی نصرت کے لیے بھی چھٹے امام اگر آپ کو کچھ دے رہے، دعائے عہد دے رہے ہیں، زیارت عاشور دے رہے. کربلا کو سامنے رکھے ہوئے دعا شروع کرنے جا رہے ہیں. آخری جملہ سنے، امام کی مصیبت کو بھی یاد کریں. خود امام نے کربلا کی مصیبت کو سامنے رکھا. یقیناً شہادت کا دن گزر گیا، لیکن چند جملے سنیے کہ امام علیہ السلام
السلام نے اپنی مصیبت میں کربلا کی مصیبت کو سامنے کیسے رکھا کہ ملعون منصور دمانقی نے رات کی تاریکی ہے امام کے گھر میں آگ لگوا دی. اللہ اکبر. امام کے گھر میں جیسے ہی آگ بھڑک اٹھی تو ایک حجرے دوسرے حجرے اس انداز سے جب آگ کے شعلے بلند ہوئے امام کے چاہنے والے آ گئے, آگ بجھانا چاہتے ہیں, کوئی ادھر بھاگ رہا کوئی ادھر بھاگ رہا. آج کے انداز کا معاملہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے آگ کو بجھانا شروع کر دیا, کنویں سے ڈول ڈول کر کے پانی نکالا جا رہا ہے, آگ پر پھینکا جا. لیکن عجیب ہے, ایک چاہنے والے کی نظر امام کے چہرے کی طرف پڑی. امام ایک مقام کے اوپر زمین پر بیٹھے ہوئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پوچھا مولا آپ کیوں گریہ کر رہے؟ کہا میں اپنے گھر میں موجود ہوں, میرے گھر والے بھی گھر ہی میں موجود ہیں. میرے گھر والوں میں مستورات کے سر پر ردا موجود ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک حجرے سے نکل کر دوسرے حجرے میں جا رہی تھی. اللہ اکبر. یہ منظر دیکھ کر مجھے کربلا سیدانیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے, اللہ اکبر, یہاں تک کہ جب تمام خیمے جل گئے آخری خیمہ ہی بچا. اے امام زمان, اے بیٹا سجاد, بتاؤ کیا کریں؟ جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر چلے جائیں؟ رونے والوں اس جملے کو یاد رکھنا, بی بی زینب کے لیے جل کے مرنا گوارا تھا. رات کی تاریکی میں بغیر چادر باہر جانا گوارا نہ تھا. جس زینب کے لیے رات کی تاریکی میں بغیر چادر باہر جانا گوارا نہ ہو, اسی زینب کو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. اللہ اکبر. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا, امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے. جہاں تک یہ ذکر سنا جا رہا پروردگار ان سماعتوں پر اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار ان گناہگار ہاتھوں کا نہ دیکھ, یہ دیکھ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں. پروردگار ان گناہگار زبانوں کو نہ دیکھ کس کا تذکرے میں مشغول ہیں. اس تذکرے کے توسط سے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے امام زمان کے دل کو ہمارے اعمال کے ذریعے سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے امام زمان بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم چاہتے, ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمانہ ہمیں دے.